علم علم الانسان ما لم علم الانسان ما لم یعلم میں اس کے ایک چھوٹے سے جس کو جو ہے ہمارے اس مدرسے کے بانی نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسی کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں، ہوتی رہی ہیں، قیامت تک ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلم قوم زندہ قوم ہے، وہ وقت کے لیے سو سکتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے سوئے گی نہیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسلام کے نام لیوا جب تک اس روئے زمین پر رہیں گے ہم اس دنیا کے ہر نظام کو چلاتے رہیں گے۔ سورج اپنے وقت پر آتا رہے گا، ڈوبتا رہے گا، چاند آتا رہے گا، وہ بھی اپنے منزل کی طرف جاتا رہے گا۔ اس ساری کائنات، 7 سمندر اور 7 آسمان برقرار رہیں گے صرف ایک مومن کے کلمے کی وجہ سے۔ جس دن مومن دل سے کلمہ بولنا چھوڑ دیا اس دن یہ ساری کائنات کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، اور پھر قیامت برپا ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی۔ ہم نے جو ہے عصری علوم کو اور دین علوم سے جو الگ کیا ہے یہ ہماری تاریخ میں نہیں ہے، یہ ایک سازش کے تحت اس کو الگ کروایا گیا۔ جب انگریزوں نے یہاں پر، جب آپ کو اس سلسلے میں اگر پوری تفصیلات جاننی ہے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جو ہے دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں جو چیزیں تھی اس کو پڑھنی ہوگی۔ اختلافات کا مسئلہ ہے، میں وہاں جاؤں گا نہیں، لیکن میں صرف ایک ہی اس میں رہوں گا، علم الانسان ما لم یعلم۔ آج ہماری تعلیم ہم کو انسان نہیں بنا رہی۔ اللہ تعالیٰ کے علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور امی کو بولا جا رہا ہے کہ پڑھیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے پڑھنے کا پھر بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ نہیں پڑھ سکتے نہیں چلے گا، آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس دنیا پر حکمرانی کرنی ہے تو آپ کو ہر علم پر عبور حاصل کرنا ہوگا۔ آپ کو قرآن کی تفسیر بھی پڑھنی ہوگی، آپ کو فقہ بھی پڑھنا ہوگا، اپنے مسائل کو بھی پڑھنا ہوگا۔ یہ مسائل زندگی ہے۔ میں مسلمان ہوں، نکاح کروں گا تو کیسے کروں گا، میں چلوں گا تو کیسے چلوں گا، میں اپنے بھائی کے ساتھ کس طرح اٹھوں گا بیٹھوں گا، اس سے بات کرنے کا انداز کیا ہوگا، ماں باپ سے میرے جو ہے برتاؤ کیسا رہے گا، یہ میرا اپنا ہے۔ مذہب ایک راستہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک معاشرے میں، ایک سماج میں زندگی گزار رہے ہیں تو کس ڈھنگ سے گزاریں گے۔ صبح اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد کیا کریں گے، آپ سیدھے کروٹ سوئیں گے کہ دائیں کروٹ سوئیں گے، دائیں کروٹ سونے سے کیا ہوگا، بائیں کروٹ سونے سے کیا ہوگا۔ آپ کے خواب میں کچھ آتا ہے، اچانک آنکھیں کھلتی ہیں تو آپ کو اٹھنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے۔ سفر پہ جا رہے ہو ٹھیک ہے جائیے، لیکن اپنی حفاظت کرتے ہوئے جائیے، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جائیے۔ گھر سے باہر نکل رہے ہو اپنی حفاظت کرتے ہوئے جائیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتے ہوئے جائیے۔ راستے پہ جا رہے ہو غیر محرم پر نظر پڑ رہی ہے، ارے نہیں گناہ سے بچیے۔ اور کیسے بچیں گے، آپ لا حول ولا قوہ پڑھیے، سوم کلمہ پڑھیے، چہارم کلمہ پڑھیے۔ گھر میں واپس آ رہا ہو سلام کیجئے، گھر میں کوئی ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن سلام کیجئے، سلام کی برکتیں آپ کے گھر میں آئیں گی۔ یہ میرا دین، یہ میرا اسلام، یہ فقہ، یہ تفسیر، یہ حدیث، یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بیان کرتی ہے۔ پھر یہی حدیث، یہی تفسیر ہمیں بیان کرتی ہے تمہیں جو ہے یہاں پر غربت جو ہے وہ لاچاری لاتی ہے، غربت وہ آپ کے اندر جو ہے احساس کمتری پیدا کرتی ہے۔ غربت آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، آپ کو کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا نہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کو دنیا میں کوئی ایسے دیکھے گا نہیں۔ تو پھر کیا ہے، پھر میں نے آپ کو علم دیا، آپ کو مختلف راستے دیے۔ وہ کون سا ہے، آپ چاند پر جو ہے جائیے، آپ جو ہے زمینوں کی تہوں میں جا کر کے کھوجیے۔ فلا تدبرون، میں نے اتنی بڑی بڑی کائنات بنائی ہے، قرآن بار بار کہتا ہے، اور یہ میں نے یہاں پر میخ کی طرح سے بڑے بڑے پہاڑوں کو جو ہے روند کے رکھا ہے تاکہ زمین نہیں ہلے، اور پھر میں آسمانوں پہ بادلوں کو پانی برساتا ہوں، پھر اسی کو اوپر لے جاتا ہوں، پھر پانی برساتا ہوں۔ یہ ساری نعمتیں تم دیکھتے نہیں ہو، سمندر میں جا کے دیکھیے، میں نے لکڑی کو اس پر تیرتا ہوا بنایا اور پھر میں نے پتھر کو اس میں ڈوبتا ہوا بنایا۔ یہ ڈوبتا بنانا اور پھر میں اس پر جو ہے لکڑی کا اوپر لے آنا، اس کا مطلب کیا تھا، مطلب یہ تھا کہ کل تم جاؤ گے، تمہارے لیے امریکہ سے ہندوستان آنا پڑے گا، وہاں کے پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہوگا، ان تمام چیزوں کے لیے کوئی تو راستہ ہوگا۔ تو راستے بنانے کے لیے میں نے زمین کے اندر سے سیمنٹ نکالا ہے، الگ الگ طرح کی جو ہے لوہے نکالے ہیں، اس کے اوپر آپ تدبر کیجئے، اس کو بنائیے، اس کو سوچا، اس کو کھوجا، اس کو بنایا، تو آج ساری دنیا انسان کی مٹھی پر اور انگلیوں کے پوروں پر آ کر کے رہ گئی۔ لیکن ہم نے شروع میں سوچا، سلطنت عثمانیہ میں کتنے بڑے بڑے علماء کرام آئے جو مدرسے کے فارغ تھے، انہوں نے جو علم نجوم کو سامنے لایا، مختلف قسم کے آپ دیکھیے اتنے
कितने बड़े बड़े अल्लामा गुजरे हैं जिन्होंने जो है कश्ती किसने बनाया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी बड़ी कश्ती बनाने के लिए उस मौके पर कौन से ऐसी चीज़ें थी। आज तो आपको बहरी बेड़े मिलेंगे, बड़ी बड़ी कश्तियाँ मिल जाएंगी, लेकिन हज़ारों साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहन में उतनी उस दौर में इस बात को रखी गई। तो मतलब ये है कि हम हज़रत अगर तमाम अंबिया किराम की ज़िंदगी को छानेंगे, पढ़ेंगे, बैठेंगे और उसके बाद जो है फिर इन तमाम हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को पढ़ेंगे, तो फिर हम ये जो है फ़र्क करना भूल जाएंगे कि जो है इल्म नाफ़े कौन सा है। इल्म नाफ़े वो है कि अगर आप डॉक्टर बन करके किसी को इंसानियत के नाते फ्री में करते हैं तो इल्म नाफ़े है, लूटते हैं तो आपकी डॉक्टरी का कोई वैल्यू नहीं है। आप इंजीनियर बनते हैं, अच्छी कड़ी डालते हैं, मजबूत रास्ता बनाते हैं, मजबूत फ्लाईओवर बनाते हैं जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो ये आपकी इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। अगर उससे जो है बदउनवानी और अपनी लालच के चलते गलत चीज़ें डाल करके रास्ता गिर जाता है तो फिर आपकी इंजीनियर अल्लाह के नज़दीक मकबूल नहीं है। इसी तरह सारी शोबे हैं। आज इंसान के एहसासात का खिलवाड़ होता है, इंसान के खौफ, उम्मीद और यास की ख़रीदो फरोख्त होती है, तलबा की ख़रीदो फरोख्त होती है, डर बेचा जाता है, खौफ बेचा जाता है, उम्मीदों को ख़रीदा जाता है। और ये सब कर रहे हैं पढ़ने लिखने वाले। ऐसे पढ़ने लिखने वालों से अल्लाह ताला हमें बचाए। इसीलिए कहते हैं कि पढ़िए, जितना चाहे उतना पढ़िए, लेकिन इल्म नाफ़े इंसानियत। अब इंसानियत में ये नहीं बताया गया कि हिंदू को देना है, मुसलमान को देना है, सिख को देना है, नहीं। पड़ोसी का ख्याल रखिए, पड़ोसी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, यही हमारे इस्लाम का सबक है। और हमारे इस्लाम का सबक यही कहता है कि अगर इल्म नाफ़े हासिल करना है